مجید کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بات فرمائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اے ایمان والو تم غیروں کے طریقے پہ مت چلنا۔ یہ کئی جگہ یہ مفہوم ملتا ہے کہ غیروں کے طریقوں پہ، کافروں کے طریقے پہ نہ چلنا، اگر چلے تو تم نقصان میں آؤ گے۔ یہ کیوں ہے؟ آخر یہ کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جو اللہ کا تعلق ہم سے ہے اس کو کیسے بیان کیا؟ والذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے ایمان والوں کا، دوستی کا تعلق ہے، محبت کا تعلق ہے، اپنائیت کا تعلق ہے۔ اور جو ہمارا تعلق اللہ سے ہونا چاہیے اس کو قرآن میں کیسے بیان کیا؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ تعالیٰ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ بھی بندوں سے محبت کرتے ہیں، بندے بھی اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ جہاں محبتیں ہوں وہاں پھر یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھو جو ہمارے دشمن ہیں پھر ان سے رابطہ نہیں رکھنا۔ محبت کے اندر تو یہ تقاضا ہوتا ہے نا، دنیا کے اندر بھی ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے کھلا کھلا بتایا۔ اب غیروں کے تہوار منانے سے اگر کہیں اللہ تعالیٰ کی محبت میں نقصان ہو گیا پھر ہمیں کیا ملا؟ تو یہ محبت کی بات ہے۔ پھر اللہ کی جو نعمتیں ہمیں ملی ہیں اللہ سے ملی ہیں، آج تک جتنی خیر ہمیں ملی ہے وہ کس سے ملی ہے؟ اللہ رب العزت سے۔ مرنے کے بعد جتنی خیریں ہمیں چاہیے وہ کون دے گا؟ اللہ رب العزت دیں گے۔ تو دنیا میں بھی اللہ کی مان کے چلے نا۔ تو یہ تو اللہ کی بات ہو گئی۔ اب نبی کی بات کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ ایک بات۔ دوسری بات فرمائی جس نے ہمارے طریقے کو چھوڑ کر دوسروں کے طریقوں کو اختیار کیا، فرمایا لیس منا، ہم میں سے ہی نہیں ہے۔ رحمت للعالمین فرما رہے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ کتنی ڈرنے والی بات ہے۔ تو یہاں سمجھ میں آتی ہیں چند باتیں۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے باقاعدہ مختلف موقعوں پر امت کو یہ تعلیم دی کہ غیروں کے طریقوں پر نہ چلنا۔ میں احادیث کوٹ کرتا ہوں انشاءاللہ، مفہوم ان کا۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا داڑھی کے بارے میں؟ داڑھی رکھو بھئی، کیوں؟ آگے خود فرما دیا مشرکین کی مخالفت کرو، یہ حدیث موجود ہے۔ روزہ رکھتے ہیں ہم، فرمایا سحری کرو، کیوں؟ کہ مشرکین سحری نہیں کرتے۔ افطار میں جلدی کرو، کیوں؟ کہ وہ افطاری میں دیر کرتے ہیں، جلدی کرو۔ یہ سمجھ میں آ رہی ہے نا باتیں؟ یہ وضع قطع کی عبادت کی بات ہو گئی۔ لباس کی بات بھی آتی ہے۔ ہم کہتے ہیں لباس میں کیا منع کیا ہوا ہے؟ لباس کی بات باقاعدہ حدیث میں موجود ہے۔ یہ پگڑی کو ہم لباس مانتے ہیں کہ نہیں؟ یہ لباس کا حصہ ہے کہ نہیں ہے؟ بتائیں جی، ہے نا؟ اگر ہم اس کو لباس کا حصہ مانتے ہیں، نبی علیہ السلام نے تو ہمیشہ پہنا، تو فرمایا کہ تم پگڑی کے نیچے یہ ٹوپی ضرور پہنا کرو۔ مشرکین پگڑی کے نیچے ٹوپی نہیں پہنتے، مشرکین کی مخالفت کرو۔ کتنی واضح باتیں ہیں۔ اس کے علاوہ 10 محرم کا روزہ، نبی علیہ السلام مدینہ طیبہ تشریف لائے تو لوگ 10 محرم کا یہودی لوگ روزہ رکھتے تھے۔ پوچھا تم کیوں رکھتے ہو؟ کہنے لگے اللہ نے فرعون کو غرق کیا، موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی، ہم شکرانے پہ رکھتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا کہ ہم تم سے زیادہ اس بات کے حقدار ہیں کہ ہم یہ روزہ رکھیں۔ اس کے بعد حضور دل کے کانوں سے یہ بات سنیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اپنی امت کو، کیا فرمایا تھا؟ کہ تم 10 کا روزہ تو رکھنا اصل وہی ہے، لیکن 9 یا 11 کا ساتھ جوڑ لینا، اکیلے 10 کا نہ رکھنا۔ ہم نے جب بھی روزے رکھے محرم کے تو کوئی ہے ہم میں سے جس نے صرف 10 کا رکھا ہو، 9 یا 11 کا نہ جوڑا ہو؟ اگر کوئی ایسا ہے تو ہاتھ کھڑا کرے۔ ہے کوئی ایسا؟ روزے تو ہم سب نے رکھے ہوں گے، لیکن کبھی 9 کو ملایا ہوگا، کبھی 11 کو ملایا ہوگا۔ حکم یہی ہے آئندہ سال جب محرم آئے 9 یا 11 کا روزہ ہم رکھنے لگیں، اس دن سارا دن سوچیں کہ یہ روزہ کیوں رکھا۔ فرمایا وہ یہود کی مخالفت میں رکھا۔ سب واضح باتیں ہیں، کھلی ہی، مشکل نہیں ہے سمجھنے۔ پھر حج کے موقع میں نبی علیہ السلام جب میدان عرفات سے مزدلفہ آئے، رات مزدلفہ میں گزاری، اور مزدلفہ سے اب منی آنا تھا۔ 10 ذو الحجہ کی صبح ہے، سورج نکلنے والا ہے۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ سورج نکلنے سے چند منٹ پہلے مزدلفہ سے نکل جاؤ۔ مشرکین سورج نکلنے کے 10 15 20 منٹ بعد نکلا کرتے تھے، سامنے پہاڑی پہ جب خوب روشنی ہو جاتی تھی دھوپ کی اس وقت نکلا کرتے تھے۔ تم پہلے نکلو، ان کی مخالفت کرو۔ یہ حج کے موقع پہ امت کو سمجھایا۔ کیا ان باتوں سے ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا؟ کچھ ہر چیز سمجھ میں آ رہی ہے۔
یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہیں. جگہ جگہ بتایا کہ ان کی مخالفت کرو، ان کے اوپر نہ چلو. خالف الیہود والنصارى او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، بالکل ہمیں منع کیا گیا. یہ تعلیمات نبوی میں سے چند باتیں آپ کو عرض کر دیں. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی کے ساتھ ہوگا. یہ تو حدیث ہے. اب اس کی ایک طرح بہت اچھی سی لاجک دیتے ہیں. جو بھی محب وطن پاکستانی ہے وہ اس لاجک کو نہیں توڑ سکتا اپنی حب الوطنی کی وجہ سے. بہت سادہ سی سمجھ میں آنے والی بات ہے. دیکھیے، ہم 14 اگست کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، جھنڈے لگاتے ہیں. کیوں بتائیں؟ کہ وہ یوم آزادی ہے، خوشی کا دن ہے، تجدید وفا کا دن ہے شہدائے آزادی کے ساتھ، تو ہم خوشی مناتے ہیں. اگر کوئی بندہ 14 کو نہ منائے، 15 کو منائے، ہم کیا کہیں گے اس کو؟ بتائیں؟ غدار کہیں گے. یہ دیکھیں، آپ لوگ فیصلہ کر رہے ہیں، میرے نہیں بولا لفظ، یہ تو آپ لوگوں نے لفظ بولا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہم جو 14 کے بجائے 15 کو خوشی منائے، ہم اس کو اپنا نہیں مانتے. وجہ کہ ہماری قومی غیرت، ملی غیرت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اپنے دن کو مناؤ، دوسرے کے دن کو نہ مناؤ. تو پکڑے گئے نا پھر یہاں پہ. جب ہماری قومی غیرت یہ تقاضا کرتی ہے، کیا ایمانی غیرت، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک لاج ہے، مان ہے، کیا وہ اس کا تقاضا نہیں کرتے؟ کیا وہ اس کا تقاضا نہیں رکھتی کہ غیروں کے دن نہ مناؤ؟ تو جو 14 اگست کو خوشی منائے وہ پاکستانی، جو 15 کو منائے اس کو ہم پاکستانی ماننے کے لیے تیار نہیں. تو نبی نے بھی تو یہی فرمایا، جو ہمارے دن منائے وہ ہمارا، جو غیروں کے منائے وہ ہمارا نہیں ہے. کیا اس میں مشکل ہے بات؟ کہتے ہیں کیا رکھا ہے؟ تو یہاں تک تو ہمیں مسئلہ سمجھ میں آ گیا. اب کریں کیا؟ اس کو بھی تھوڑا سا دیکھ لیں. ایک اور بھی بات ہے. کرسمس کا مطلب معلوم ہے کسی کو؟ کچھ دن پہلے بھی بیان میں بتایا تھا. انسائکلوپیڈیا برٹانیکا میں لکھا ہوا ہے کرسمس کا مطلب عید میلاد مسیح. عید میلاد مسیح، یہ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا میں لکھا ہوا. ان کی ہر تہوار کے ساتھ کوئی نہ کوئی کانسیپٹ، عقیدہ ہے. نیو ایئر نائٹ وہ کیوں مناتے ہیں؟ جو میرا اور آپ کا، مسلمانوں کا، ایمان والوں کا عقیدہ ہے، جو صحیح ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے اللہ کے سامنے پیش کیا تھا. یہ عقیدہ ہے. 10 ذو الحجہ کے بارے میں ہمارا، یہودیوں کا یہی عقیدہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے لیے نیو ایئر نائٹ کے ساتھ ہے. تو وہ خالی عام بات نہیں ہے، کوئی پیچھے بہت بڑی لاجک ہے، کوئی عقیدہ ہے. تو ہم جب غیروں کی ان چیزوں میں جائیں گے تو بہت نقصان اٹھائیں گے. اب نبی علیہ السلام کی باتیں آ گئیں. اب 2 باتیں صحابہ کی سن لیجئے اور کچھ علماء امت کے اقوال سن لیجئے. اس سے معلوم ہوگا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ عیسائیوں کے عید کے دن ان کے کلیساؤں میں نہ جایا کرو کہ اللہ کی ناراضگی ان کے اوپر اترتی ہے. کہ انہوں نے جو انجیل کی کتاب اللہ نے ان کو دی تھی اس کے اندر بھی منع کیا تھا اللہ نے نافرمانیوں سے، تو وہ فرمایا منع کیا گیا. اور ایک اور صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ غیر مسلموں کی سرزمین میں رہنے والا مسلمان ان کے 9 روز یعنی نیو ایئر کو اور ان کی عید کو ان کی طرح منائے اور اسی پر اس کی موت ہو گئی تو قیامت کے دن وہ غیر مسلموں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. یہ صحابی کا قول ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ جس شخص کی بیوی عیسائی ہو کیا وہ اپنی بیوی کو عیسائیوں کی عید یا چرچ میں جانے کی اجازت دے سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ اسے اجازت نہ دے کہ اللہ نے گناہ کے کاموں میں تعاون کرنے پر منع کیا گیا. اسی طرح امام مالک رحمۃ اللہ کے ایک شاگرد رشید تھے فقی عبد الرحمن بن قاسم. ان سے پوچھا گیا
کیا ان کشتیوں کے اوپر سوار ہونا جائز ہے جس میں عیسائی اپنے تہوار اور عیدیں مناتے ہیں، جیسے آج کل بھی کروز چلتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں اللہ کا عذاب ہو جائے، وہ بہت ساری شرک اور بدعات میں مبتلا ہوتے ہیں، مسلمانوں کو شریک نہیں ہونا چاہیے۔ ابو حفص کبیر رحمۃ اللہ علیہ احناف کے ایک بہت بڑے فقی گزرے ہیں، سمرقند کے اندر ان کا مزار ہے، جانے کا موقع بھی ملا۔ وہ فرماتے تھے اگر کوئی شخص 50 سال اللہ رب العزت کی عبادت کرے، پھر مشرکین کی عید آئے اور وہ اس دن کی تعظیم کرے اور کسی مشرک کو ایک انڈا ہی تحفے میں دے دے، اس کے 50 سال کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کافروں کے خاص دینی شعار کے موقع پر انہیں مبارکباد دینا یہ جائز نہیں۔ ہاں، ان کے ساتھ وہ بیمار ہے علاج کرا دینا، سلام دعا رکھنا، مناسب درجے کا رابطہ رکھنا، یہ سب چیزیں ٹھیک ہیں، لیکن ان کے خالص دینی شعائر میں شامل ہونا اور ان کو اس کی مبارکباد دینا یہ ہماری غیرت تقاضا کرتی، وہ اس کو برداشت نہیں کرتی، اس چیز کو منع کیا گیا۔ کافروں کے ساتھ مناسب رابطہ، کاروبار، ان کو کوئی ضرورت ہے حتیٰ کہ ان کی مدد کرنا، یہ سب جائز ہے، لیکن قلبی محبت اور ان کی عبادات میں شامل ہونا یہ جائز نہیں۔ یہاں پوائنٹ یہ ہے، اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے۔ جیسے ابھی کرسمس آ رہا ہے تو بھی کرسمس کے کیک دے دینا، یہ سب چیزیں ان سے اللہ ہمیں بچائے۔ وہ منانے اپنی جگہوں پہ منائیں، بات ہو رہی ہے ہماری ان میں شریک ہونے کی، اور آج بہت سے مسلمان شریک ہو